موضوع الدرس في مناسك اليهود والنصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے ایمان والے مومن بندوں کو حکم دیا تھا کہ جو وعدہ کرو پورا کرو، ایفاء عہد کرو. اور وہ وعدہ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ لیا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، حضور پہ ایمان لے آئے، تو اس عہد کو پورا کریں. وَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے حکم دیا کہ حق کے ساتھ قائم رہیں. والشہادۃ بالعدل، اور کبھی گواہی دینی پڑے تو انصاف سے گواہی دیں. وذکرہم نعمہ علیہم الظاہرۃ والباطنۃ فیما ھداہم لہ من الحق والہدی. پھر اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے جو میں نے نعمتیں ظاہراً بھی اور باطناً بھی تم پہ کی ہیں، کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے تم کو حق اور ہدایت اور اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی. شرع یبین لهم کیف اخذ العہود والمواثیق علی من کان قبلهم من اہل الکتابین. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے اہل کتابین سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ، ان سے جو ہم نے وعدہ لیا تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ فرماتے ہیں فلما نقضوا عہودہ ومواثیقہ اعقبہم ذلک لعنا منہ لہم وطردا عن بابہ وجنابہ وحجابا لقلوبهم من الوصول الى الهدى ودین الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فلما نقضوا عہودہ، جب یہود اور نصارہ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ ڈالا تو اللہ پاک نے ان پہ لعنت فرمائی. لعناہم، اور اللہ نے ان کو اپنے دروازے سے دور کر دیا، اپنی رحمت کے دروازے سے دور کر دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں کہ اب کوئی حق کی بات ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہو سکتی ہے.
وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ. اب ان کے دلوں کے اندر نہ علم نافع داخل ہو سکتا ہے، نہ عمل صالح کی رغبت ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس لیے علماء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر نیکی کی بات اثر نہ کرے، قرآن اثر نہ کرے، حدیث اثر نہ کرے، علماء کی صحبت اثر نہ کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اثر نہ کرے، اور وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی پہ قائم ہو، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اس کے دلوں پہ مہر نہ لگا دے. کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. اور اللہ وہ مہر کیوں لگاتے ہیں؟ جو تم برے اعمال کرتے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں میں کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا سے خمس دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجے، اللہ نے ہمارے پیغمبروں پہ کتابیں اتاری، پیغمبروں کو معجزات دیے، انہوں نے دین کی دعوت دی، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے، پھر بھی کفر پہ اڑا رہے تو پھر دلوں پر مہریں لگ جاتی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بندے پر کوئی نیک بات اثر نہ کرے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں میری وہ حالت تو نہیں ہو رہی کہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. یعنی اس کو اچھے لوگوں کی صحبت پسند ہی نہیں. اس کو کہو کہ بھئی آج درس قرآن ہے، چھوڑو یار میں نے کام پہ جانا ہے. اس کو کہو بھئی آج اللہ کے بندے علماء آئے ہوئے ہیں ان کی محفل میں، او یار چھوڑو ان مولویوں کو میں جانتا ہوں. تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے، یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہمارے شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو تبلیغی جماعت کے بڑے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے. ساری زندگی انہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزاری، اور آخری حیات جو تھی وہ مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے اپنی ایک آپ بیتی لکھی ہے، بالکل سادہ سی بات ہے کہ بھئی آج میں نے کیا کیا، کل میں نے کیا کیا، وہ لکھتے تھے، روزانہ لکھتے رہتے. وہ آپ بیتی کے نام سے چھپ گئی. بالکل سادہ سی کتاب ہے، کوئی اس میں ادب پارا نہیں، کوئی اس کے اندر کلمات کا جوڑ توڑ نہیں، کوئی بالکل سادہ بات ہے جیسے کوئی کسی کو اپنی بات سنا رہا کہ بھی آج میں صبح اٹھا اور پھر میں مسجد میں آیا، پھر میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے سبق پڑھایا، پھر میں واپس گیا، پھر میں نے ایک چائے کی پی. ایسے اس قسم کے حال. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دل میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ بھائی مولوی مکی کا ان کے والد سے کیا مقابلہ، مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی ذات جو تھی وہ تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو بہت بلند بالا عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور پھر فقیر بھی تھے، اور پھر دنیا داروں کے دروازے سے بھی دور تھے. یہ تو بھائی دنیا داروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، تعلق، یہ ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی شیطان کا حملہ ہے تاکہ اس کے سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو. دل میں نفرت. بھائی عمر خیر محمد صاحب سے نہیں بن سکتے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب کوئی تابعی صحابی نہیں بن سکتا تو مولوی مکی مولوی خیر محمد کیسے بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ بھائی جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، اب دیکھیں نا جی کہ مثلا حضرت مولانا الیاس گزرے ہیں، ان کے بعد آئے ہیں ان کے بیٹے آئے ہیں، حضرت مولانا یوسف آئے، تو مولانا یوسف مولانا الیاس تو نہیں بن سکتے. مولانا انعام صاحب آئے، وہ تو مولانا یوسف نہیں بن سکتے. اکابر اکابر ہوتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ میں ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو میرا دل کر رہا تھا رونے کو، لیکن رونا آ نہیں رہا تھا. ولیکن بکت قبلی فہیج للبکا فقلت الفضل للمتقدمین. کہتا ہے کہ ایک چڑیا درخت میں بیٹھی اور رونے لگی، اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا.
تو میں نے کہا ہاں سچ کہا بزرگوں نے کہ فضیلت ان کے لیے ہے جو گزر گئے ہیں، تو ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں ان کا کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے من استن منکم فلیستن بمن قد مات، کہ اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو جو فوت ہو گئے، جو چلے گئے، جو گزر گئے۔ اولئک اصحاب محمد، وہ کون ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ تو اب ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو، ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا کے صحابہ اکٹھے کرو تو نبی نہیں بن سکتا ہے، اور ساری دنیا کے انبیاء اگر اکٹھے کریں تو محمد مصطفیٰ نہیں بن سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی حربہ ہوتا ہے شیطان کا۔ اچھا گناہ ہو گیا اور نے کہا یار چھوڑو، اب کون سے تم پاک صاف رہ گئے، تم جب تک نیک تھے، صالح تھے، جب تم نے گناہ کر لیا ہے تو اب پھر حاجی بننے کی کیا ضرورت؟ یہ بھی حربہ ہے شیطان۔ ورنہ یہ ہے کہ لاکھوں گناہ ہو جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہو جائیں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ اسی وقت معاف کروا دے۔ جب دروازہ کھلا ہوا ہے پھر یہ کیا مانا کہ گناہ ہو گیا؟ بھائی گناہ نہیں ہوگا تو غفار کیسے بنیں گے؟ ایک حدیث میں ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں اللہ ایک اور قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ تو گناہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی فطرت انسانی ہے، یہ ہوگا۔ نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تو اولاد بھولے گی۔ قابیل نے قتل کیا تو بعد میں آنے والوں میں بھی قتل آئیں گے، پہلے دور میں بھی اگر زنا ہوئے ہیں تو بعد میں بھی آئیں گے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار اب کیا تم نیکی کرو گے، عمرے پہ جا رہے ہو، ساری زندگی شراب پیتے رہے، اب تم عمرے پہ جا رہے ہو۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ بھئی اگر پیتا رہا، گناہ کرتا رہا، میں نیکی کی طرف جانا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اگر 100 قتل بخش سکتے ہیں تو شراب کیا ہے؟ اللہ اگر 100 قتل بخش سکتے ہیں تو زنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اپنے باغی کو نہیں بخشتے، بس ایک بات یاد رکھنا، اس کے لیے کوئی بخش نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر مثلا ہماری بیوی یہ غلطی کرے کہ بھئی بچوں کو وقت پہ ناشتہ نہیں کرایا، تیار نہیں کیا، کپڑے نہیں استری کیے، وقت پہ سکول نہیں بھیجا، ہمارے لیے کھانا وقت پہ نہیں بنایا، یا بنایا تو کوئی دل سے نہیں بنایا، اچھا نہیں بنایا، ہمارے آرام کا خیال نہیں کیا، یہ سب چیزیں قابل معافی ہیں۔ چھوڑو یار عورت ہے، تھک گئی ہوگی، سو گئی بیچاری، دیر سے اٹھی، ناشتہ نہیں بنا سکی، یہ آدمی معاف کرتا ہے۔ لیکن جب وہ تیری عزت سے کھلواڑ کرے تو پھر آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ ہر غلطی معاف کر سکتا ہے۔ بیوی نے 10,000 خرچ کر دیا، 2 منٹ ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، چلو چھوڑ گیا یار بیوی کر میں ٹھیک ہے، ہم بھی تو کر لیتے ہیں نا، پھر آدمی کو خود خیال آ جائے ہم سے بھی تو فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بیچاری بھی کر بیٹھی ہے تو کیا ہوگی؟ اس نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو پیسے دے دیے تو بندہ کہے گا او یار چھوڑو، ہم بھی تو دے دیتے ہیں نا، 2 منٹ غصہ کرے گا لیکن معاف کر۔ لیکن اگر وہ اس کے بستر پر کسی اور کو سلا کے اس کی عزت سے کھیلے، اب بغیرت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کہے گا بس ٹھیک ہے، یا وہ زندہ رہے گی اب یا میں زندہ رہوں، بس ختم، انتہا ہو گئی۔ اس کی غلطی یہ معاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے تیرے بھی میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جب تم میرا شریک بنانا شروع کر دے، مجھ سے بھی مانگے اور یا علی مدد کے نعرے بھی لگائے، میرے کعبے پہ بھی آئے یا اللہ، یا رب البیت العتیق، اور یا معین الدین اجمیری، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی، اور یا داتا، تو اللہ فرماتا ہے یہ گناہ میں معاف نہیں کرتا۔ یہ باغی ہے، باغی کی سزا پھر جہنم، اس کے لیے کوئی نہیں۔ من مات یشرک باللہ، اگر موت شرک پہ آ گئی سیدھا جہنم۔ ہر گناہ میں معاف، ہاں زندگی میں شرک سے توبہ کر لو تو وہ بھی اللہ معاف کر دے۔
یعنی ایک آدمی ہے، غلطی ہوئی، بیچارہ قبروں پہ سجدے کرتا رہا، بھٹکا رہا، بھولا رہا، اللہ نے ہدایت کر دی، راستے پہ آ گیا، توبہ کر رہے، اللہ کا دل 70 سال کے شرک بھی معاف کرنے کے لیے تیار۔ میرے دروازے پہ تو ابو جہل کا بیٹا آیا تو میں نے صحابی بنا دیا، میرے دروازے پر تو اگر ولید ابن المغیرہ کا بیٹا آیا تو میں نے سیف اللہ بنا دیا، اس کو خالد ابن الولید سیف اللہ بن گیا ہے۔ پر میں تم آؤ تو صحیح، اگر 1000 بار توبہ شکستی، بازا بازا بازا، گبرو کفرو بت پرستی، بازا بازا، ایک دفعہ تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یعنی علماء نے لکھا ہے باپ معاف نہیں کرتا، ماں معاف نہیں کرتی، لیکن وہ اتنا بڑا رحم الراحمین ہے، وہ کہتے ہیں لاکھ غلطی کر لے اور پھر صرف معاف نہیں کرتا۔ ایک یاد رکھو، ایک حدیث مبارک سن لو اور یاد رکھو دل میں، صرف ایک تو ہے نا کہ ہم نے توبہ کی، اللہ میری اس گناہ تو معاف کر، نہیں، صرف معاف نہیں کرتا، للہ افرح بتوبۃ عبد، صحیح حدیث ہے، میرے مدنی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا خدا خوش ہوتا۔ اب تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، ناراض کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ لفظ ہے، یاد رکھو، حضور نے فرمایا عالم، اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی ان له رب یغفر الذنوب، جب بندہ سر سجدے میں ڈال کے توبہ کرتا ہے، اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں فرشتے دیکھو میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو مجھے معاف کر دے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور نے فرمایا جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے گناہ سے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک اور سن لیں، یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی ہے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ یہ نہ لکھو جب میرے بندے نے توبہ کر لی ہے تو اب اس کے گناہ کو نامہ اعمال میں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مٹا دو، رہے ہی نہیں ہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھو شیطان کے حملوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی خیال آئے تو فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر بزرگوں نے کیا بڑی بات کی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، وہ کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تم سے کچھ مانگتی نہیں، وہ تو بخشنے کے لیے بہانے دیکھتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا بہانا تو بناؤ، کسی اندھے کو پکڑ کے سڑک پار کرا دو معاف کر دیں گے، کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دو معاف کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہ ہو تو کیا صدقہ کریں، پر میں مسلمان بھائی کو دیکھ کے ہنس پڑو، خوش ہو جاؤ، اس کے دل کو خوش کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ التبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، دوست کو مل کے مسکرا دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے دل کو تم نے خوشی پہنچائی ہے، اللہ تمہیں خوشی پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بالکل یہ دل سے نکال دیں کہ جی ہم گناہ گار ہیں، اور اللہ کے بندے جب خدا بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وحشی جو تھا نا جی، جس نے سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ وارضہ، پتہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، ابن عم النبی المصطفیٰ۔ اور کفر کے زمانے میں دیکھیں، کفر کے ابھی حضرت حمزہ اسلام نہیں لے آئے، ابھی کافر تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے سرکار دو عالم حضور کی شان میں بڑی گستاخی کی،
بڑی بکواس. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لو رأیتہ، اگر میں نے دیکھ لیا نا کہ محمد مصطفیٰ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، واللہ لأطأن عنقہ، میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل ڈالوں گا. حضرت حمزہ نے کہا، اس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پتا ہے ابھی حضرت حمزہ جوان ہیں، بالکل بچے ہیں، ابھی یعنی مسیں پھوٹ رہی ہیں. تو جناب وہاں سے غصے سے دوڑے، اور ابو جہل سرداروں کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، دارالندوہ میں بیٹھا ہوا تھا، تلوار کے الٹے ہاتھ سے آ کے اس کی گردن پہ مارا اور کہا ابو جہل لتسبن محمد لاقطعن لسانک، اگر تم نے میرے بدری کے شان میں گستاخی کی بدری زبان کاٹ ڈالوں گا. اللہ نے اس پہ اتنا روک ڈالا کہ ابو جہل آگے بول ہی نہیں سکا، جواب ہی نہیں دے سکا. اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن غصہ آیا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے. تو یہ سید الشہداء جب شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، ان کو شہید کرنے والا وہ وحشی تھا جس نے بی بی ہند سے پیسے لیے اور حضرت حمزہ کو شہید کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کسائی گوشت کے ٹکڑے کرتا، آپ کا پیٹ مبارک چیر دیا، اندر سے کلیجہ نکال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لاش پہ فبکا رسول اللہ، حضور رو پڑے. امام الانبیاء سے صبر نہیں ہو سکا. چاچے کا بیٹا حضور نے فرمایا لولا صفیہ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا صحابہ اگر مجھے حمزہ کی بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا میں اپنے چاچے کی لاش کسی طرح چھوڑ دوں تاکہ قیامت میں ایک ایک ٹکڑا کسی جانور سے برآمد ہوتا. تو کہتے یا اللہ تیری توحید کے لیے میری قربانی ہے تو دیکھو. لیکن اس کی بہن برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے حکم دیا کہ بھئی کفن دیا جائے اور جنازہ بھی پڑھا جائے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذا غطینا راسہ، کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. تو تمہارے تو کفن کے اوپر بھی چادریں ڈالی جاتی ہیں نا، اور اوپر بھی پگڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور پتہ نہیں دوپٹے ڈالے جاتے ہیں. نبی کے چاچے کا کفن بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تم تو سینکڑوں روپے کے تولیے خرید کر کے احرام باندھتے ہو نا، تمہیں تو سادہ چادروں میں احرام باندھنا بھی اچھا نہیں لگتا. لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. نبی کا چاچا ہے اور کفن کا کپڑا نہیں ہے. صحابہ کھڑے ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکے سب. فرمایا غطوا راسہ. حضور نے فرمایا میرے چاچے کے سر پہ کپڑا ڈال دو، وجعلوہ علی رجلیہ الاسکر. اور یہ چھوٹا پودا ہوتا ہے پہاڑوں میں، اسکر اس کو کہتے ہیں. فرمایا وہ پودا توڑ کے اس کے پتے پاؤں میں دو. یہ کفن ہے محمد مصطفیٰ کے چاچے کے بھائی کا، ابن ام رسول اللہ صلی اللہ، حمزہ ابن عبد المطلب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ اب جو ہے واشی کے دل میں اللہ نے کچھ خیال ڈالا اور کچھ دوستوں نے جا کے کہا کہ خدا کے بندے، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشتا اگر توبہ نہ کرو، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتے. تم تو جب شرک سے توبہ کرو گے تمہارے گناہ، انہوں نے فرمایا کہ آگے ہے نا یغفر من دون ذلک من یشاء، جس کو چاہے
اس کو معاف کر دیتے ہیں. مجھے کیوں چاہیں گے خدا؟ میں نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، مجھے کیسے معاف کریں گے؟ اب وہ ساتھی بھی رک گئے. پھر انہوں نے جا کے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، قرآن میں ایک آیت مبارک اتری ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے ایمان والو، تم نا امیدی نہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر تم توبہ کرو گے، وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. کہنے لگا کہ ہاں اس آیت سے کچھ امید نظر آتی ہے کہ میں بھی توبہ کر لوں. تو بہرحال اللہ نے دل میں ڈالا. آیا حضور پاک بیٹھے ہیں صحابہ میں، بڑا بہادر آدمی تھا، جری آدمی تھا. سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ حل عرفتنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا انت وحشی قاتل حمزہ، تم وحشی ہو میرے چاچے کے قاتل. انہوں نے کہا حضور میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، اگر میں اسلام لانا چاہوں میرے لیے کوئی گنجائش ہے تو یہ معافی مل سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اسلام یہ مباقات، اسلام لانے سے پہلے گناہ سارے معاف ہو. تو نے کہا اور سب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرا حضور ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھائے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. حضور نے سارے سے ایمان دیا، لیکن حضور نے فرمایا وحشی تم اب ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، اسلام لے آئے. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بھائی ہوتے ہیں. میری درخواست ہے تم سے. وحشی کانپ گیا، حضور مجھ سے درخواست کر. انہوں نے کہا حضور کیا فرما؟ فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا تو جب میں تو پیچھے تیرے چہرے پہ نظر پڑتی ہے مجھے ہم جانا رضی اللہ رضی اللہ. اللہ کے بندے انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی غم ہوتے ہیں، ان کو بھی صدمات ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. وحشی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میرا وعدہ ہے میں کبھی سامنے نہیں آؤں. میں اب اس دن سامنے آؤں گا جب آپ کے سامنے آنے کے قابل ہوں. السلام علیکم. صحابہ کہتے ہیں خدا جانے کہاں غائب ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پھر وحشی کہاں گیا. جب حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، مسیلمۃ الکذاب جو تھا جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا تھا، اس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ 70,000 لڑاکا فوج تھی. یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹے کے ساتھ اتنے بندے کیسے ہو گئے، اتنے بندے کیسے ہو گئے. اللہ کے بندے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ بندے کیوں ہیں. بندے تو ڈیانا مر جائے تو 20 لاکھ کٹھا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک گانے والی طوائف کو لے آؤ تو 2 لاکھ بندہ سننے کے لیے آ جاتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی حق کی. دلیل حق کی ہوتی ہے اتباع محمد مصطفیٰ، کہ میرے مدنی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جھوٹ نہ بولتا. میرے مدنی نے کبھی دنیا کی اہمیت اپنی نظروں میں نہیں رکھی، اس کی نظروں میں بھی دنیا کی اہمیت نہ ہو. میرے مدنی نے نبی ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اس کی بھی تہجد قضا نہ ہو. اب جب مسلمہ سے لڑائی ہو رہی تھی، صفیں برابر تھی اور بالکل لڑائی جو ہے تیار تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف صفیں بن جاتی تھی، ادھر ایک جماعت ادھر ایک جماعت، پھر ایک ایک نکلتا تھا مقابلے پہ. حل من مبارزن، چیلنج کر کوئی ہے میرے مقابلے پہ، ادھر سے نکلتا، پھر دوسرا، پھر بھڑک جاتی تھی.
صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی گھمسان کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ آ رہا ہے اور پتہ نہیں وہ گھوڑا ہے کوئی پرندہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں دشمن ہے دوست ہے کون ہے، ہم زور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس کے چہرے پہ ڈانٹا ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے اس نے سارا، صرف آنکھیں ظاہر ہیں، اور جب بالکل قریب آتا تو کہتے ہیں اس نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو ایسے اچھالا کہ گھوڑا سیدھا اڑ کے مسلمہ کے اوپر آیا اور اس نے تلوار سے مسلمہ کی گردن 2 ٹکڑے کر دیا اور ڈاٹا کھول دیا، کہا مسلمانوں مبارک وانا وحشی قاتل ہو جاؤ، مسلمانوں میں وحشی ہوں، قتل تو فی زمان الکفر، میں نے کفر کے زمانے میں محمد مدنی کا دل دکھایا، آج میں نے محمد مصطفیٰ کے دشمن کو قتل کیا ہے، اب میں قیامت میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا ہوں، دل کا بھی دل کا سب، اور پھر ان کی تو فوج کی ہمت ہی ہار گئی نا، مسلمان مارا گیا، فوج ان کی جتر بتر ہو گئی، تو اللہ نے وہ کام لیا پھر اس سے۔ اب دیکھو کتنا بڑا گناہ کیا، لیکن جب راضی ہوا اللہ تو ایسا کام لیا کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کو قتل کیا، جھوٹے نبی کو قتل کیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ اس لیے مایوس نہ ہوا کرے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے سود کھایا ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، نعوذ باللہ لڑکوں سے تعلق رکھے ہیں، بالکل توبہ کرو، ہاں جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، کیونکہ وہ اللہ بخشتے نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، کسی کا قرضہ دینا ادا کرو، بیٹیوں کو جائیداد دینی ہے دے دو، بہنوں کو جائیداد دینی ہے دے دو، حقوق ہیں دے دو، جو حقوق لوگوں کے ہیں وہ خدا کبھی معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں ہمیشہ، توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور دل سے آج حرم میں بیٹھے ہو ایک دفعہ سارے محبت سے توبہ کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری اس توبہ کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ اس کے ثمرات و برکات عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے زبان سے کی ہے اس کو دل والی توبہ بنا دے، اس کو توبۃ نصوحہ بنا دے، جب تیرے دروازے سے آئے جائیں تو کوئی خالی نہ جائے، سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے اور سب کے چہرے نور ایمان سے منور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے مسلمان ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں ان کے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہتے جی کہ ہمارے پڑوسی ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں یا کوئی غیر مسلم ہے، ان کو زمزم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اور اسی نیت سے دیں کہ یا اللہ زمزم کی برکت سے ان کو اسلام نصیب کرے، کیونکہ ماء زمزم لما شرب له، حضور فرماتے ہیں زمزم پی کے جو بھی دعا کرو، یہ نہیں کہ صرف شفا، جو تمہاری مشکل ہے وہ بھی زمزم پی کے دعا کرو کہ اللہ میری اس مشکل کو حل کر۔ حضرت سفیان ابن عیینہ ایک بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں زمزم کے کنویں پہ کھڑا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے زمزم کا ڈول، پہلے تو ہر کوئی ڈول نکالتا تھا تو ہاتھوں میں ڈال کے پی لیتے تھے، کچھ برتن تھوڑے ہوتے تھے،
اس نے زمزم پیا اور پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے، سچے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو، میں نے اس لیے پیا ہے کہ مجھے سفیان ابن عیینہ مل جائیں اور 100 حدیث محمد مصطفیٰ کی سنائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے دعا ہاتھ ہی میں پکڑ لیا، میں نے کہا بھی انا سفیان ابن عیینہ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں سفیان ابن عیینہ ہوں، چلو میں تمہیں حدیثیں سناؤں۔ ان کو میں حرم میں لے آیا، پھر میں نے 100 حدیث سنائی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمزم ہر چیز کے لیے۔ امام قرطبی جس نے تفسیر قرطبی لکھی، اتنا بڑا آدمی، وہ کہتے ہیں میں حج پہ آیا، عمرہ کیا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، بالکل اذان ہو گئی، اقامت قریب ہے، اس زمانے میں یہ حمام تھوڑے ہوتے تھے، اور تو پھر آدمی یہاں سے میل 2 میل دور جاتا تھا مسئلے کے آخر میں اور جہاد کے آخر میں، پہاڑوں میں اور غاروں میں بڑی مشکل سے کچے ٹوٹے پھوٹے ملتے تھے حمام۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے اور پیشاب کے تقاضے سے نماز پڑھنا بھی منع ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہے تو پیشاب روک کے نماز نہ پڑھو، جاؤ پیشاب کو وضو کرو پھر پڑھو، اور میں نے کہا اگر میں وضو کرنے جاتا ہوں تو حرم کی نماز تو نہیں ملتی۔ مہن مجھے خیال آیا کہ حضور کی حدیث ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس غرض سے پیو، میں نے آگے زمزم پیا اور بھر کے پیا، حالانکہ زمزم سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس زمزم کی برکت سے میرا پیشاب روک دے تاکہ میں سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ فرماتے ہیں خیال ہی ختم ہو گیا پیشاب کا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جا کے اشراق پڑھا، اشراق کے بعد میں نے جا کے حل کرایا، حل کرانے کے بعد میں گیا پھر جا کے میں نے پیشاب کیا، اس وقت تک مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ تو زمزم میں کہ یہ نہیں ہے کہ تم بیماری کے لیے پیو، ہاں شفا بھی ہے، شفا بھی ہے، تو عام بھی ہے، تو عام و تؤمن و شفا و سکمن۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنایا، مجھے اس کی بات سے بڑی لذت آتی ہے۔ ایک مدینہ شریف میں آ رہا تھا، ایک مجذوب بیٹھے تھے، وہ زمزم کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ پانی بھر کے گلاس ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا تھا۔ شکل سے اندازہ مجھے ہوا کہ یہ مجذوب قسم کا فقیر قسم کا آدمی ہے، میں اس کے بالکل آگے پیچھے کھڑا ہوں، وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے اور عجیب بات یہ، اور میں نے کہا یا اللہ صدق قول حبیب کا وصف اب تک، کہ یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کر اور مجھے شفا دے، میرے حبیب کا فرمان ہے نا کہ زمزم میں شفا ہے، تو سچا کر اس کی بات کو مجھے شفا دے۔ اس طرح جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، پھر دیکھو کینسر اڑ جاتے ہیں۔ زمزم پہ کبھی یقین تو کرو، ہم تو زمزم بھی پیتے ہیں اور گولیاں بھی کھاتے ہیں، انجیکشن بھی لگواتے ہیں، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دوا پر یقین نہ زمزم پہ یقین، ہم بھی لٹکے رہتے ہیں، کبھی بیمار کبھی ٹھیک، کبھی بیمار کبھی ٹھیک۔ دے سکتے ہیں، بہرحال ہندو ہے کافر ہے اس کو زمزم دے سکتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کرے تو اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ حنفی مسلک میں مغرب کے بعد پڑھے، فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، باقی یہاں حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، سید کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اور سید زادی سے امتی نکاح کر سکتے، ہم اس سید زادی کی امتی ہیں، خدا کا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا للہ و انا، بالکل نکاح کر سکتا ہے۔ حضور کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت عثمان سید ہیں، وہ تو بنو امیہ سے ہیں، 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ سید زادی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ رشتے میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں خاندان برابر کے بھی، اور دونوں کی حیثیت بھی برابر ہو، کفو ہو، تاکہ کل کو میاں بیوی میں بن سکے۔ ایک اونچا ہو ایک کم ہو تو نہیں بنتی نا، مشکل بن جاتی ہے نا۔
جیسے بی بی زینب کی شادی تو ہو گئی، نکاح تو ہو گیا حضرت زید سے، لیکن بنی نہیں۔ ہمیشہ بی بی زینب کہتی میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، تم غلام زادے ہو، اگر حضور نہ فرماتے میں تم سے نکاح کرتی۔ آخر تنگ آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں طلاق دیتا ہوں، مجھے نہیں بتا، طلاق دے دیا۔ تو یہ ایک فقہا نے ایک لکھا ہے کوشش یہ کرو کہ برابر میں رشتے، خاندان بھی برابر ہو، حیثیت بھی برابر ہو۔ اب ایک کروڑوں پتی ہے، ایک بالکل غریب ہے، کیسے نبھے گی؟ وہ تو اس کو نوکر سے دیکھنا، اگر خاوند غریب ہے اور بیوی امیر ہے، نوکر سمجھے گی، خاوند تو نہیں سمجھتی۔ یا خاوند امیر ہے اور بیوی بیچاری غریب ہے، اس کے حسن کی وجہ سے تو لے آئے ہیں، لیکن سمجھے گا کیا ہے، پاؤں کی جوتی ہوتی ہے جی بیوی، عورت کیا ہے؟ اگر سر پہ شیمپو ملا اور پھر بال کٹوائے تو 10 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تو کٹ گئے نا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرو، سادہ صابن لگا کے بال کٹواؤ۔ مسجد میں اذان ہونے کے بعد 7ویں منزل پر ایک آدمی جماعت کرا دیتا ہے، مسجد میں جماعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، جب وقت تو ہو گیا تو یہ کیا مطلب ہے کہ مسجد میں جماعت نہیں ہوئی؟ بھائی جب وقت تو ہو گیا، اذان ہو گئی، بات ختم۔ یہاں پر پورے سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور نے چپل پہن کے نماز پڑھائی تھی، بالکل پڑھائی تھی، بھائی گرمی تھی، پتھر تھے نیچے، پاؤں رکھ نہیں سکتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم پاؤں پتھریاں ہاتھ میں لے لیتے تھے، کوئی ٹھنڈی ہو جائے تاکہ سجدہ کر سکیں۔ چار سال کے بچے کو ہم نے نیت کرائی، احرام باندھا، اس نے کھول دیا، اس سے کوئی کیا کچھ بھی نہیں، جب تک بالغ نہ ہو اس پر شریعت کے کوئی حکم نہیں۔ دو میاں بیوی حج کر رہے تھے، ابھی حج کا طواف زیارت باقی تھا کہ انہوں نے ہم بستری کر لی، وہ جناب دم نہیں، ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کریں گے، توبہ بھی کریں گے۔ کہتے کہ یہاں کے لوگ جو عمرہ کر کے جاتے ہیں واپس جاتے ہیں تو لوگ ان کو حاجی کہتے ہیں، تو لوگوں کی غلطی ہے، اس نے حج تو پڑھا نہیں تھا، حاجی کیسے ہو گیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، احتیاط کریں۔ اگر وہ حاجی ہے تو پھر بھی حاجی کو حاجی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو حاجی کیا ہی نہیں، اس نے عمرہ کیا ہے تو حاجی کیسے بن گیا؟ ہمارے یہاں تو یہ معمولی باتیں ہیں نا جی، دیکھا نہیں ہے کیسے ماشاءاللہ ایسے ایسے لقب دیتے ہیں، وحید العصر، علامۃ الدہر، خطیب زمان، غزالی دوران، مطلق جاہل۔ میں اٹیک نہیں کرتا، اللہ مجھے تن سے بچائے، اللہ مجھے کسی پر تن سے بچائے، اللہ میں سب سے حقیر ہوں، سب علماء کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو تیرے عام آج کل بنے ہوئے ہیں نا پیر اور مولوی، یہ مداری قسم کے، ان سے تم وضو کے فرض پوچھ لو، اگر بتا دینا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، مجھے معاف کو، میں نے تمہیں معاف کیا، پہلے پیش کی۔ ان سے صرف یہ پوچھ لو کہ بھائی آدمی کی ریح جو ہے ہوا تو نیچے سے خارج ہوتی ہے، سارا وضو کیوں کرے؟ ذرا ان سے کبھی پوچھ لینا، پھر مجھے بتانا کیا جواب دیتے ہیں۔ بھئی ہوا تو ایک جگہ سے نکلی ہے، چل اسی جگہ کو دھو ڈالو، لیکن سارا وضو کیوں کرو؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ اچھا، پیشاب آدمی لیٹر کے حساب سے کرتا ہے، کبھی آدھا لیٹر، کبھی پونا لیٹر، کبھی یعنی دن میں تقریباً 2-2.5 لیٹر پیشاب کر لیتا ہے، اس پر تو وضو ہے، استنجا کرو، وضو کر لو۔ اور جب میاں بیوی ملتے ہیں، مادہ منویہ تو چند تولے ہوتا ہے، اس پر غسل ہے، چند تولے نکلے تو غسل ہے، اور یہ لیٹر نکلے تو استنجا ہے، کیا وجہ ہے؟ ذرا پوچھ کے مجھے بتانا۔ یہ جو نئے نئے آج کل بنے ہوئے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی خطیب دہر ہے، کوئی پتہ نہیں پیر طریقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار خدا کا خوف کرو، کبھی صحابہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے پیر طریقت؟
امام شریعت حضرت عمر جب خلیفہ بن گئے، یاد رکھنا میری باتیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے کبھی کبھی انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو ایک صحابی نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو میں نے کیا گناہ کیا آپ خلیفہ؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ خلیفہ رسول اللہ تو صرف ابو بکر ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد آئے، تو حضور کے بعد تو صرف ابو بکر آئے ہیں، میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، انا خلیفہ تو خلیفہ تھا رسول اللہ، اور میرے بعد جو آئے گا وہ خلیفہ تھا خلیفہ تھا خلیفہ، اس لیے فرمایا خلیفہ کہو ہی نہیں، بس امیر المومنین خلیفہ ابو بکر صاحب بن گیا۔ وہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے ہمیں خلیفہ نہ کہو، حالانکہ خلیفہ نہیں خلفائے راشدین میں، اور ہمارے اشتہار پڑھو جناب، انا للہ، 1.5 سطر میں صرف القاب ہوتے ہیں۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا سنت ہے، نہ لگے تو ضروری نہیں ہے۔ زمزم جیسے دوسرا پانی پیتے ہو، نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے ایک صف کے فاصلے سے دور گزرے۔ جماعت کے ساتھ اگر امام کے پیچھے ہو تو حنفی مسلک میں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، اور شافعی ہو تو پڑھا کرو، ہم تو جھگڑے والے مولوی ہیں نہیں۔ میں 2004 میں آیا تھا اور حرم سے ایک قرآن لے گیا تھا، وقف حرم تو واپس رکھ دو بس۔ خواب جو آپ دیکھتے ہیں کسی اور سے پوچھیں، مجھے خوابوں کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا۔ عصر کی نماز میں سجدہ یاد نہیں رہا، تحیات پڑھ لیا، سجدے کیا، اگر آپ نے سجدہ صاف کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ عصر کے بعد جو طواف کیے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ جو احرام ہے لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، ان کی بے وقوفی ہے، غریب کو دیتے ہیں، پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسکین کو دے دو، کسی کے کام آئے۔ یا آدمی اپنے کپڑوں میں استعمال کرے، بالکل کرے، کوئی منع نہیں، یا غریبوں کو دے دو یا استعمال کرو، یہ کیا کہ پھینک دو۔ مدینہ منورہ میں ایک وادی جن ہے، سنا میں نے بھی ہے، دیکھا میں نے بھی، کہتے ہیں کہ گاڑی الٹی چلتی ہے، بتائیے کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ کوئی پہاڑ میں میگنیٹک اثر ہوتے ہیں مقناطیس کے، وہ کھینچتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ ہاتا چل جائیں طائف، ابھی تجربہ کر لیں، آپ جب پہاڑ پہ چڑھائی شروع کریں گے آپ کے کان بند ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی کہ اگر آپ چڑھائی پہ جا رہے ہیں یا ہوائی جہاز ٹیک آف کر رہا ہے یا لینڈنگ کر رہا ہے، منہ میں چونگم رکھیں، چباتے رہیں تاکہ ایسا نہ ہو تمہارے کان ہی بند ہو جائیں۔ پاکستان میں ٹور ایجنٹ جو ہیں 7 آدمی لے جاؤ تو ایک کو فری دیتی ہے، تو رشوت ہے، حرام ہے۔ وہ ان 6 آدمیوں پہ ڈالے گا نا جو تم لے کے جاؤ گے نا بکرے، وہ تمہارے پیسے انشاءاللہ انہی بکروں پہ ڈالے گا۔ وہ پاگل تھوڑا ہے گھر سے دے گا، تمہیں ویسے آج کروا دے، پتہ لگ جائے۔ اس کو کہو اس غریب آدمی کو ایسے عمرہ کروا دو، نیکی کرنی ہے تو۔ وہ تو ہے کہ 7 آدمی لے آؤ، 12 آدمی لے آؤ، 20 آدمی لے آؤ، جیسے کمپنیاں بھی اگر آپ اتنی ٹکٹیں لیں گے تو 1 ٹکٹ فری دے دیتی ہیں۔ یہ تو چکر بازی ہے اور کیا ہے۔ دن میں کتنا طواف کرے جتنا اللہ توفیق دے، کوئی پابندی نہیں، نفلی عبادت ہے۔ عمرہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا عمرے سے بھی افضل ہے، یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف کریں تو زیادہ ثواب۔
مسجد نبوی میں نماز جو ہے ایک کا 1000، ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث جو ہے وہ 1000 ہے۔ تو انشاءاللہ باقی دیکھیے اب 1000 ملیں گی۔ کچھ لوگ یہاں غلاف کعبہ کے دھاگے لے جاتے ہیں، بالکل نہ جائے، یہ چوری ہے اللہ کے گھر کی۔ کس سے پوچھ کے لیے ہیں دھاگے؟ تم بالکل ایسے نہ دھاگے لے جاؤ، نہ کعبے کے غلاف کی چوری کرو۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیوری کر کے مدینہ جاتے ہیں آتے ہیں، عمرہ نہ کریں تب بھی کوئی ضروری نہیں۔ جو آدمی اکثر جاتا ہے یا ڈرائیور ہے یا گاڑی چلاتا ہے، عذر ہے، اس کے لیے عمرہ معاف ہے، لیکن عذر نہ ہو تو پھر عمرہ کرنا ضروری ہے۔ عمرے میں دم پڑ گئی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ملک میں جب جائیں کسی دوست کو پیسے بھیج دیں کہ بھئی میری طرف سے دم ادا کر دو، اور اگر بالکل غریب ہو تو 10 روزے رکھ لو۔ پہلے عمرے میں سر پر مشین پھروائی، تیسرے دن مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، دوبارہ مشین پھروائی۔ میرا بھائی بات سمجھو، اگر بال تھے جب دوبارہ تم نے مشین پھرائی تو مشین میں بال آئے ہیں، کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بال کٹے نہیں سے مشین پھیر رہے ہو تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ یہ تو تمہیں پتا ہے نا، مثلا بال بڑے ہوتے ہیں، آدمی 2 نمبر مشین پھرواتا ہے، پھر آدمی عمرہ کرتا ہے 1 نمبر پھرواتا ہے، پھر آدمی عمرہ کرتا ہے 0 نمبر پھرواتا ہے، ٹھیک ہے، تو بال آئے گا نا اس میں، اگر بال نہیں آئے گا تو پھر دم پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين یا الہ العالمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، اس عاجز پہ بھی رحم فرما، شفا کاملہ عطا فرما، اپنے دین کا اور دعوت کے کام میں ہمت قوت اور طاقت اخلاص عطا فرما یا اللہ، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، باعث خیر رشتے نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، جو تیرے دین کے مدارس ہیں، معابد ہیں، مساجد ہیں، سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، مدرسے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تحفیظ والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ، جو فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا۔ اللہم ارحمنا اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ